اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور تعلق کو مزید مستحکم فرمائے، مزید کامل فرمائے، مزید اس میں جو ہے وہ اور مزین فرمائے. الحمدللہ ہم نے 5 لیکچرز ختم کر لیے تھے، 5 سیشنز ہو گئے تھے، اور آج 6واں سیشن ہے جس کے اندر ہم نے انشاءاللہ اسی چیز کو کنٹینیو کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے حالات کے جو واقعات ہیں، یعنی ہم بچپن سے ہم نے سب سے پہلے سیرت کا انٹروڈکشن کیا، اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا سے کہ پیدائش سے پہلے کی بات دیکھی. اس کے بعد پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چائلڈہڈ کے جو بچپن کے واقعات تھے، انہی کے بعد اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لڑکپن کے واقعات کو ذکر انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی عافیت کے ساتھ ہمیں یہ محض اس کا رحم و کرم ہے اور فضل ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول فرمائے. پچھلی دفعہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی، اس ڈسکشن کے اندر ہم نے آخری وقت میں جہاں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے حالات کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ، اور پھر کچھ جو راہب تھے انہوں نے بھی حلیمہ کو، بعض روایت میں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ نشانیاں نبوت کی ہیں. تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے اور یہ امانت ہے، اور انہوں نے یہی ذہن میں رکھا کہ ہم اب بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس جو ہے وہ بھیج دیں، اور یہی جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ انہوں نے اتفاق کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھیں ان کے پاس حلیمہ آئیں اور انہوں سے تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ ان کو اندازہ تھا، کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت کے واقعات بھی وہ دیکھ چکی تھیں، اور پیدائش سے جو پہلے کے واقعات تھے وہ بھی آپ کے سامنے کے تھے کہ پتھر آپ کو مرحبا کہہ رہے ہیں، آپ کی برتھ کے وقت جو ہے وہ عجائب آ رہے ہیں کہ ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہو رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تو اندازہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہ کچھ کام لینا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے حلیمہ سے اپنی امانت لی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی نگہبانی میں کچھ پرورش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی اصل میں کفیل تھے. کچھ عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جو ہے وہ گزارا مکہ کے اندر. اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم و بیش 6 سال کی تھی تو آپ نے اپنی والدہ نے جو ہے وہ اپنے آبائی گھر بنو نجار جو ان کا قبیلہ تھا وہاں جانے کا فیصلہ کیا. روایات میں 3 باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے اپنے گھر یعنی اپنے میکے جانے کا پلان کیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی دادا کے جو آپ کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے سسرال جانے کا پلان کیا. اور تیسری بات میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے ان کی قبر پہ جانے کا ارادہ کیا. اب یہ تینوں روایات جو ہیں وہ بذات اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر کوئی تعارض نظر نہیں آتا، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ ان کے جو نکاح ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی ایک بیوی جو تھیں، یہ آمنہ جو تھیں وہ کزن، حضرت آمنہ کی کزن تھیں، اور انہی کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو دراصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھیں وہ اپنے چچا کے گھر پہ پرورش پائی تھی، تو بات ایک ہی آ جاتی ہے کہ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا گھر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے سسرال ہو، بات ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ تیسری بات جو روایت میں نے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پہ جانا، تو جب مدینے گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینے میں مدفون تھے، تو ان کی قبر پہ جانے میں بھی کوئی گمان اختلاف باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے قصد کیا، ارادہ کیا اور سفر کا، اور آپ اپنے ساتھ ام ایمن کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، والدہ کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے مدینہ ٹریول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ٹریول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مدینے میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تیراکی سیکھی، مطلب تیرنا سیکھا، سوئمنگ سیکھی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچی کا نام تھا انیسہ، اس کے ساتھ عمومی طور پر کھیلا کرتے تھے مدینے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، تو آپ کو اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا، اور آپ نے صحابہ سے تذکرہ کیا کہ یہ میرا گھر تھا، یہ میری والدہ یہاں پر رہی تھیں، اس جگہ پر میں نے تیراکی سوئمنگ سیکھی تھی، اور اپنے بچپن کا پورا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے سے نبوت کا نور برستا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات اتنے واضح تھے کہ جو شخص علم والا تھا اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ خاص ایک بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ خاص کام لینا ہے۔ اور یہود یثرب کے اندر، جو کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اور ان جو یہود کے علماء تھے اور کچھ لوگ یہود جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا شروع کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ تمام عوام چیزیں دیکھنے لگے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ باتیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو پریشانی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اپنا قصد واپس مکہ کی طرف کیا کہ کہیں ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہیں وہ واپس مدینے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانگی کا سفر کیا۔ اب تاریخ کے اندر میں نے جتنا دیکھا اور میں نے جتنا سنا ہے، یہ تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن کے ساتھ تھیں اور ایک بچے کے ساتھ تھیں، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی قافلے کے ساتھ گئیں۔ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو عورتیں جو ہیں وہ اکیلی ٹریول کر کے جائیں، لا مولا کوئی نہ کوئی قافلہ تھا جس کے ساتھ تھی، لیکن یہ ایز اے فیملی لگتا یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ یہ تین، مطلب یہی لوگ تھے جو کہ ایز اے فیملی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور ام ایمن 2 راتیں اور 2 دن کا سفر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹریول کر کے مکہ سے مدینہ منورہ سے، یہ مقام جو کہ آپ کو ہائی لائٹڈ رائٹ ہینڈ پہ نظر آئے گا، یہ اس مقام پر پہنچے جو کہ ابوا کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، اور بالکل ایک ایسی سچویشن تھی کہ اچانک ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پہ ایک ایسی طبیعت تھی جس کی بظاہر ایسے کوئی نشانی تھی نہیں ان کے پورے حالات میں۔ اور علماء کی ایک رائے جو کہ ماڈرن، اس میں مولانا طارق جمیل بھی شامل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر عوامل سے جو حالات تاریخ میں لکھے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بی بی آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو تھیں وہ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہیں وہ مستقل بگڑنے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک 6 سال کے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ تھے، موجود تھے، دیکھ رہے تھے اس کیفیت کو، اور
مولانا طارق جمیل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آخری الفاظ جو اپنے بیٹے سے کہے وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر شے کو فنا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو تھی انکانشیس ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے لیے باپ کا سایہ جس کا نہ ہو، اور اس کے بعد ایک سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک اللہ کا امر آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا چلا جانا، اور ایک بچہ جو اس کے پاس اپنا سامنے کوئی وہ نہ ہو، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ اس کو اگر سوچیں تو ایک پہاڑی علاقہ، ایک بالکل ایک ایسا علاقہ جس میں نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی رخت سفر ہے، نہ کوئی انسان جاننے والا ہے، نہ کوئی ساتھ اپنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جو سہارا تھا وہ اس وقت سفر میں چھن گیا۔ اور بظاہر جو انسان کی سب سے قیمتی دولت ایک بچے کی ہوتی ہے وہ اس کی ماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا امر تھا اس میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ والدہ کا سہارا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چھین لے لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے اوپر روتے رہے، تاریخ میں یہی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے، ام ایمن نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو دفن کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کے تھوڑا سا آگے یعنی قافلہ جانے والا ہوگا ان کی طرف لے کے چلی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھوڑا کر ام ایمن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور رونے لگے، اور آپ ام ایمن جو وہاں بظاہر وہی وٹنس ہوں گی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اماں آپ جانتی تھیں کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی ماں کی قبر سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک بچے کی، ایک انسان کی اپنی ماں کے لیے جو کیفیت ہو سکتی ہے وہی کیفیت، شاید اس سے بڑھ کر کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، اور اسی رونے کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ایمن جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوئی۔ اس پورے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے، اور کیوں نہ کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں جو سہارا تھا وہ ایک ماں کا تعلق وہ بھی چھن گیا تھا۔ دراصل یہ حقیقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ امر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ بظاہر خود ہی کرنا چاہتے تھے، اور یہ سارے عوامل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے تھے یہ کسی کوئی ایک ایونٹس نہیں تھے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ فلاں شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی اور ان کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر پر بہرحال ام ایمن جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اب مکہ کی طرف لوٹی۔ جب 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے ہیں مکہ پر حج کے ارادے سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر مدینے سے کیا، اور ابا کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر جو ہے وہ اپنا رخ پلٹا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پر حاضری دی، اور قبر پر حاضری دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے پھر روئے ہیں۔ ایک روایت میں جب حج پہ گزرے ہیں اس وقت بھی، اور حدیبیہ پر جب آپ ٹریول کر رہے تھے، جرنی تھی، آپ کا سفر تھا، اس پہ بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد آتا ہے کہ کاش میری ماں آپ زندہ ہوتی تو میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا اور آپ مجھے آواز دیتی ہے محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ دیتا اور واپس آپ کی طرف رجوع کر لیتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر جو ہے آپ کے آنسو بہ رہے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ خصوصاً حدیبیہ کے واقعے کے بارے میں جو ہے مجمع البلدان کے اندر موجود ہے، تاریخ الدمشق کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے، طبقات کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں، جب آپ 63 سال کی عمر کے تھے، 57 سال بعد اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احساسات، وہ اپنی باتیں یاد تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ چیز ہی ایسی ہے
کہ انسان وہ جن کے والدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، جن کے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، ان کے لیے ایصال کریں، اور ان کے لیے جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اگر ان حدیث شریف میں جس کے والدین چلے گئے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کریں. آج ہمارا اپنا معاملات، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمتیں کریں، کیونکہ یہ جنت میں حاصل ہونے کا آسان راستہ ہے. اگر یہ راستہ چھوٹ گیا تو بڑی پریشانی ہو سکتی ہے انسان کو. میری اپنی ناقص رائے میں آج کی دنیا میں ہمارے جیسے انسانوں، گنہگار انسانوں کے لیے سب سے آسان علاج یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں اگر اس دنیا میں ہیں تو وہ ہم سے راضی رہیں. یہ بہت آسان علاج ہے اپنی جنت کو کمانے کا. اس سے آسان طریقہ بظاہر نظر نہیں آتا، اور اس سے زیادہ آسان طریقہ جو ہے، آسان مسئلہ بھی نظر نہیں آتا کہ انسان کہیں پھنس نہ جائے، کہ اپنے والدین کی کہیں نافرمانی کی ہو، اس کے والدین اس سے ناراض ہوں اور وہ کہیں اس کو کسی پریشانی میں یہ عمل نہ ڈال دے. تو اس کے بعد یہ میں نے جی پی ایس لوکیشن بھی ایک شیئر کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ڈیتھ کی، جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ اگر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جی پی ایس کے اوپر لوکیشن ہے جو کہ باقاعدہ مقام موجود ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ابوا کا علاقہ. تو بظاہر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جب آپ آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ علاقہ، اور یہ اس کی جی پی ایس کوآرڈینیٹس ہیں جو علاقے کے. عمومی طور پر گورنمنٹ نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ یہاں نہ جائیں، کیونکہ نامولا پھر وہ مختلف چیزیں وہاں انسان بدعات میں مشغول ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی جانا تاریخ کے حوالے سے چاہتا ہے تو وہ یہ جی پی ایس لوکیشن موجود ہے، یہ اس کو لے کے اپنے کوآرڈینیٹس میں ڈال سکتا ہے. کوشش کرے کہ وہاں پر جو مسجد موجود ہے اس کے پاس مطلب وہاں قبر تک گاڑی نہ لے کے جائیں، کہ جا سکتے ہیں آپ کے اگر ایس یو وی ہے، لیکن عمومی طور پر وہاں فورسز ہوتی ہیں، وہ پولیس ہوتی ہے، وہ منع کرتی ہے. تو بہتر ہے کہ، لیکن بہرحال یہ لوکیشن موجود ہے جو میں نے شیئر کر دی اس پریزنٹیشن کے اندر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر نیا آتا ہے جو کہ آپ کا اپنی والدہ کے بعد آپ کے دادا کے ساتھ گزرا. ام ایمن جب اس سفر سے واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے دادا کے ساتھ کے حوالے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کی پرورش میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو بھی علم تھا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ان سے مطلب ان کے کیا عجائب ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور آپ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے سب سے محبت کرنے والے بیٹے جو تھے، جن سے تعلق سب سے زیادہ تھا رسول اللہ کے دادا کا، ان کی اولاد تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچرلی عبد المطلب کو محبت بہت تھی. عالم یہ تھا کہ عبد المطلب چونکہ مکے کے سردار بھی تھے اور حرم کے بھی متولی تھے، تو ان کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا تھا حرم کی دیوار کے ساتھ، اور اس کی اتنا بڑا اس کی قیمت ہوتی تھی کہ اس فرش کے اوپر عبد المطلب کے علاوہ کوئی، اس کارپیٹ یا فرش کے اوپر عبد المطلب کے علاوہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جھجک 8 سال 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنی والد اپنے دادا کی جو ساتھ جو ہے وہ جا کے اس کا فرش کے اوپر بیٹھ جاتے. ان کے چچا منع بھی کرتے، جو ان کے پاس چچا تھے، کیونکہ کسی کو الاؤ نہیں تھا. تو لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو ہیں ان کو بٹھاتے اور کہتے میرے بچوں، یہ میرا جو بیٹا ہے، یعنی میرا جو پوتا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، اور اس کا جو ہے، اس کی شان جو ہے وہ سب سے الگ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے روکنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے کارپٹ پر بیٹھتے تھے. اسی درمیان میں ایک واقعہ آتا ہے جو کہ مجھے کسی بڑی تفسیر کے اندر نظر نہیں آیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر یہی کوئی 8 9 10 سال کے درمیان تھی، اور ان کی آنکھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں تکلیف ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے ساتھ لے کر ان کو طائف کا سفر کیا، جہاں پر آپ ایک راہب تھا جو کہ حکیم بھی تھا، ان کے پاس جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے وہ گئے اور کہا کہ یہ میرے بیٹا ہے اور اس کی درد ہے اس کی آنکھوں میں. تو جب اس راہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں دیکھیں تو یہ کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہو سکتا ہے.
اور اس کے بعد یہ کہا آپ کے دادا سے کہ یہ اس کی جو آنکھوں کا درد ہے اس کے پاس ہی اس کا علاج ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس کا علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس کا علاج ہے، اور آپ اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے انہی کو ان کی آنکھوں میں لگا دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس کی آنکھوں میں لگا دیجئے اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اگر مجھے 1 منٹ کی آپ رخصت دے دیجئے تو میں پھر صرف مجھے 1 منٹ دیجئے۔ جی، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد دادا جو تھے واپس ان کو طائف سے لے آئے۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ آتا ہے، مستدرک ابن حاکم کے اندر روایت ہے کہ قندیر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ نابینا ہے، اور وہ طواف کر رہا ہے اور کچھ اشعار پڑھ رہا ہے، اور اشعار میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر یہ احسان فرما۔ جب ان کے والد نے، جو قندیر جو روایت کرنے والے ہیں، ان کے والد نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی یہ تو وہ دراصل ابو طالب تھے، ابو عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ جب آپ بوڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں چھین لی تھیں، اور آنکھیں چھین لی اور یہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اسی درمیان میں اس واقعے کی جب انہوں نے تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ میرا کچھ اونٹ گم گئے تھے، میں نے اپنے بچوں کو بھیجا تلاش کرنے کے لیے، بیٹوں کو نہیں ملے میرے اونٹ، لیکن پھر میں نے اپنے شان والے بیٹے رسول محمد کو بھیجا، اور وہ محمد بھی اب نہیں آیا ہے اور میں پریشان ہوں، اسی وجہ سے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ اسی درمیان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، وہ اونٹ بھی مل گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اور اب میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ روایت جو ہے حاکم نے روایت کی ہے، اور اس کی جو شرط ہے وہ مسلم کی شرط ہے، یعنی امام مسلم کی جو شرائط ہیں حدیث کو پیوریفیکیشن کی، اس کی شرط پر یہ حدیث ہے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ کا امتحان آتا ہے، اور عبد المطلب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب جو کہ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد بھی ہیں تھے، ان کو بلاتے ہیں، اور ایک رشتہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، کیونکہ عبد المطلب کی متعدد بیویاں تھیں، تو عبد المطلب جو یہ بیٹے ابو طالب جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھی تھے۔ تو عبد المطلب نے اپنی بیماری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہینڈ اوور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے تمہارے، مطلب میں تم کو اس اپنی امانت کو سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، والد جو تھے، معذرت دادا جو تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک اور امتحان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا کی جو عمر تھی، تاریخ میں مختلف باتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے ان کی عمر 82 سال تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایت میں 85 ایئرز، بعض میں 95، بعض میں 110، بعض میں 120، تو مختلف روایات موجود ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال کی تھی، یعنی 8 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور باپ سے بڑھ کر ایک رشتہ جو دادا کا تھا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلا گیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پر عبد المطلب کے روتے ہوئے جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اور رو رہے ہیں، اور لامعلا کیوں نہ روتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے تعلق بنانا شروع ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان کی طرف لے جاتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واقعہ جو روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ام ایمن نے جو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے پر رو رہے تھے، یہ ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اپنے چچا کے ساتھ آتا ہے۔ عبد المطلب نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
سے محبت اور تعلق آپ ابو طالب کا بہت زیادہ تھا. ایک تو آپ کے بھائی، سگے بھائی کا بیٹا، دوسرا یتیم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی لحاظ سے تھے، تیسرا ان کے دادا کی طرف سے وصیت بھی تھی، چوتھا اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بات ابو طالب کے ڈالی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی ابو طالب کو. عالم یہ تھا کہ ابو طالب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دستخوان پر نہیں بیٹھ جاتے تھے. اور عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ اور بچوں سے مختلف تھی. اب ابو طالب کے گھر میں ابو طالب سردار ہو گئے تھے، عبد المطلب کے بعد مکے کی سرداری تھی، مکے کی ذمہ داری تھی. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابو طالب اور عبد المطلب جو تھے وہ بھی مکے کے سردار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے مکے کے اوپر، حرم میں. اور حاجیوں کے لیے جو پلگرمز آتے تھے وہاں پر، جو بھی جس طرح سے طواف کرنے آتے تھے ان کے اوپر، تو بظاہر ان میں غربت تھی اور ان کے لیے اپنی زندگی گزارنا آسان نہیں تھی، کیونکہ وہ سرداران تھے اور سرداران جو ہے وہ اپنی قوم پر سارا اپنے حرم کے لیے لٹا دیا کرتے تھے. تو ان کے گھر کے اندر بظاہر پریشانیاں تھیں. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عبد المطلب، ابو طالب جب بھی اپنے گھر میں دسترخوان کے اوپر بیٹھتے اور کھانا جب لگتا، تو جب تک ابو طالب نہیں کھاتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے. اور عجیب بات ایک اور یہ ہوتی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو تھوڑا سا کھانا بھی پورے گھر کو کافی ہو جاتا، اور اگر نہیں ہوتے تو اگر تھوڑا کھانا ہوتا تو وہ جو ایک عام سی حالات ہوتے ہیں وہ رہتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بچوں سے، جو عمومی طور پر بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اس سے بالکل مختلف تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ بچوں کو کبھی بچوں سے لڑے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو ہے وہ اوروں سے مختلف تھی. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا کی گائیڈنس میں رہے. یہ وہی چچا تھے جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دفعہ جب انتقال ہونے لگا تو ایمان پیش کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے ایمان نہیں قبول کیا، بلکہ یہ کہا کہ بیٹے میری دل تو چاہتا تھا میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، لیکن میں دین عبد المطلب پر ہوں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ کم عذاب انہی کو ہوتا ہے. بہرحال عبد المطلب کی پرورش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. ایک جگہ اسی جگہ تاریخ کے اندر واقع آتا ہے کہ مکے میں ایک دفعہ قحط پڑا تو لوگوں نے عبد المطلب سے درخواست کی کہ آپ مجمع کو لیں اور اللہ سے دعا مانگیں. تو عبد المطلب نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کیا اور حرم میں دعا مانگنا شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی جو حرم کی جو دیوار تھی اس پر آپ کی پیٹ لگا دی. وہ جب دعا عبد المطلب نے مانگی اور رسول اللہ، اصل تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی کہ یکا یک جو ہے وہ بادل ہوئے اور خوب بارش ہوئی، اور کہیں بادلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور وہاں پر بارشیں ہونا شروع ہو گئیں اور تمام ندی نالے بہہ گئے. اس بارے میں عبد المطلب نے زرقانی کے اندر کہا کہ ایسے روشن اور منور چہرے کہ ان کے چہروں کی برکت سے خدا سے بارشیں مانگی جاتی ہیں، اور جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا ہے اور ملجا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو فرمایا کہ ان کے چہرے مبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں کی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور دوسرے علاقوں میں بھی قحط تھا تو ابو طالب کو اور دوسرے قبائل بھی آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی آ کر ہمارے علاقوں میں دعائیں کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب لے جاتے، اور جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتا اور وہاں وہ ابو طالب دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش بھیج دیتے. تو یہ ایک بڑے عجائب تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی اور آپ کے چچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کی چچا کی حالت جو ہے وہ فائنینشلی طور پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے جو ہے وہ بکری چرانے کا آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. انیشلی ان کے چچا نے منع کیا، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کے بعد وہ راضی ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے لوگوں کی بکریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے جانے لگے. اور تاریخ میں آتا ہے اجیات کے مقام پر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے والوں کی بکریاں چراتے. ایک دفعہ صحابہ مقام زہران کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ
تم لوگ جو یہ پیلو کے جو سیاہ پیلو کو آپ نے چننے کو کہا، پیلو ایک پھل ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوگا، مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم بلیک والے چنو، یہ زیادہ مزیدار ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اچھا، بکریاں چرانے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا پچھلے سیشنز میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ تو اسی میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 10-12 سال ہوئی تو آپ نے مکے والوں کی بکریاں چرانا شروع کی، اور صحابہ نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ قیرات کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرائیں۔ اب یہ ورڈ جو قیرات ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف ڈفرنس آف اوپینینز ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیرات جو تھا ایک مقام تھا، اور ایک مقام تھا، جگہ تھی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ قیرات جو تھے یہ پیسے ہیں، یہ قیرات جو ہے وہ پیسے ہیں جو کہ قیمت مقرر ہوئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جن لوگ حضرات نے کہا کہ قیرات مقام ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اجرت پر بکریوں چرائیں گے، یہ نبوت کے شایان شان نہیں ہے، اور انہوں نے اس لفظ کو جو ہے وہ قیرات سے جو قیرات جو ہے وہ قیرات کی جمع نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مقام کا نام تھا۔ اسی طرح ایک جگہ جو کچھ یورپین اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نبی ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، اور یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور نبوت کے منصب کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی نبوت کے منصب کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ اجرت پر جو ہے وہ کچھ کام کرے، بلکہ یہ تو عین نبوت کے مطابق ہے کہ انسان جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے اپنی محنت کی اور اس سے اجرت کمائی، اس میں کیا برائی، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ تو عین نبوت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر سے اپنے آپ کو خود جانتے تھے کہ کھانا پینا ہے، اور ایک حلال طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت کے تھرو کمایا۔ علامہ اسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ قیرات جو ہے وہ قیرات کی جمع ہے، قیرات جو ہے وہ قیرات کی جمع ہے، اور یہ کوئی مقام نہیں ہے مکہ کا، کیونکہ مکہ والے اس نام سے واقف ہی نہیں تھے۔ دوسری بات، ایک بات اور بھی آتی ہے کہ نسائی جو ایک حدیثی کتاب ہے اس کے اندر نضر بن حسن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ اونٹ والے اور بکریوں والوں میں آپس میں فخر کرنے کے بارے میں بات ہونے لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریاں چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام جہاد پر چرایا کرتا تھا۔ فتح الباری کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بکریاں چرانا دراصل ایک منصب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کا حصہ بنایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی۔ علماء نے اس کی خاص حکمت بھی لکھی ہے، اور علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ دراصل جس طرح سے انسان بکریوں کو چرانا اور جانوروں سے چرانے سے بہت مشکل ہے، یہ جانور ایک تو کنٹرول بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بکریاں پالی ہیں یا جنہوں نے بکریاں رکھی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی، آپ جانور اونٹ کے لے لیں، گایوں کو لے لیں، ان ریوڑ کو لے لیں یا کسی اور دوسرے جانور کو لے لیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل آسان ہوتا ہے بنسبت بکریوں کے، کیونکہ یہ گروپس میں نہیں چلتی بلکہ یہ اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بکریوں کو جب انسان جنگل میں چلائے گا تو اس کو مستقل طور پر اٹینٹو رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ جانور کبھی ادھر نکل جاتے ہیں کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، تو کہیں بھیڑیے ان کو نہ ان پر اٹیک کر دیں، تو جو اس کی کیئر کرنے والا ہے اس کو مستقل طور پر اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہی حال دراصل یہی نسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانوں کے ساتھ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت و تبلیغ سے دین کی، اللہ کی حق و صداقت بتاتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس نبوت کے اس میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہر طرح سے نبوت کے اندر اس نبی کو صبر کا دامن لینا پڑتا ہے، مستقل طور پر دعائیں کرنی پڑتی ہیں، مستقل طور پر کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لیا جائے، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنی راہوں کو مختلف جگہوں پر اپنی نفس کی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور میں پکڑ پکڑ کر ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ علماء نے خاص حکمت بیان کی ہے کہ اس بکریاں چرانے میں انسان سے ایک تعلق ہے کہ انسان اپنی نفس پرستی میں ہوتا ہے اور بکری بھی جو ہے وہ اپنی مزاج مرضی میں ہوتی ہے، تو دونوں کو کنٹرول، تو ایک کائنڈ آف انبیاء کی ایک تربیت تھی۔ اس حوالے سے علماء نے حکمت لکھی ہے اس بات کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو تھے وہ انہوں نے ارادہ کیا سفر کرنے کا، اور آپ بزنس کے حوالے سے، تو ابو طالب نے ارادہ کیا کہ وہ سیریا کا سفر کریں گے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ حالات ان کے خراب تھے، اور بزنس تجارت ہی مکے والے کرتے تھے، تو انہوں نے تجارت کا فیصلہ کیا اور ایک قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو آپ اپنی چچا کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ انیشیلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے انہوں نے اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ میں آپ کو ساتھ میں لے جانا چاہتا، کیونکہ عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دیکھ کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہتے ہیں، اس قافلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے سیریا کی طرف نکلے۔ اسی درمیان میں جب آپ بصرہ کے مقام پر پہنچے تو یہ ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ جب آپ بصرہ کے مقام پر پہنچے تو عمومی طور پر یہ مکہ کے جو قافلے آتے تھے یہ سیریا جانے کے لیے بصرہ کی طرف سے جاتے تھے، اور بصرہ کی طرف جاتے ہوئے یہ کچھ جگہ پر خاص مقامات تھے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے جو قافلے جاتے ہوں گے وہاں اسی درمیان میں ایک راہب مشہور تھا جو کہ عیسائی تھا، یہ اس کا نام جریش تھا، لیکن یہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ عمومی طور پر مکے سے قافلے آتے تھے جاتے تھے، لیکن کبھی ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، مطلب کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے اور یہ قافلہ آ رہا تھا اس طرف، تو اور یہ عمومی طور پر جو اس کا اپنا عبادت گاہ تھی یا جو بھی اس کو اردو میں تو اس کو صومعہ کہتے ہیں، صومعہ کہتے ہیں، یعنی ایک اس کی خانقاہ کہہ لیں یا اس کی جو عبادت کی جگہ تھی، وہاں سے عمومی طور پر وہ نوٹس نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ آیا بصرہ کی طرف، مکہ سے بصرہ کی طرف، تو اور اس نے دیکھا، اس نے کچھ خاص نشانیاں دیکھی اور وہ فوراً نکل کے آیا اور اس نے آگے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ہے نبی اس امت کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا کہ یہ نبی ہے اور یہ رسول ہے اللہ کا۔ جامع ترمذی میں اس طرح سے آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ قریش کے ساتھ سفر پہ گئے، جب شام میں جس جگہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام میں نے جریش ذکر کیا۔ اس سے پہلے بارہا لوگوں کا گزر ہوا مگر اس نے کبھی ان سے بات نہیں کی، قریش سے مکے والوں سے کبھی بات۔ اس مرتبہ جب کاروان تجارت آیا تو راہب ایک دم نکل کے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یعنی یہی ہے وہ سردار جہانوں، یہی ہے سردار جہانوں کا رسول اللہ اور پروردگار عالم کا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو جو قریش تھے انہوں کو یہ تجسس ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے، اس راہب نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت جو تھا وہ اب سجدہ کی پوزیشن میں جا رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر رہے تھے جب تمہارا قافلہ آیا تو یہ درخت جو تھے وہ سجدے کر رہے تھے، اور یہ نشانی ہے انبیاء کی، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے،
اور میں ان کے چہرے مبارک کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ختم نبوت بھی موجود ہے، ان کے شانے پر ایک جو سیب کے مشابہ ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی۔ اس کے بعد وہ راہب گھر چلا گیا، اپنے وہ جو بھی عبادت گاہ تھی، اور تمام قافلے والوں کو کہا کہ بھئی آپ کا جو کھانا ہے وہ میرے ساتھ آپ کھائیں گے۔ یہ تمام قافلے والے اس راہب کے پاس آئے، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں اونٹ چرانے چلے گئے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ وہ جو بچہ جس کے لیے میں نے آپ کو بلایا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اونٹ چرانے گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ، اس شخص نے کہا کہ راہب نے، کہ آپ اس کو بلائیے اور میں ان کو ساتھ جو ہے اپنے ساتھ دیکھنا بٹھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، تو جو قوم جو درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جہاں دسترخوان لگے ہوں گے یا ان کا قافلے پڑاؤ تھا، تو دیکھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگ ان کے قافلے کے بیٹھے ہوئے تھے اور درخت سایہ کیے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں جگہ نہیں ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سائے درخت کے اس طرف بیٹھ گئے، تو خود بخود درخت جو ہے وہ اس طرف شفٹ ہو گئے۔ تو راہب نے کہا کہ دیکھا یہ نبی کی نشانی ہے کہ یہ درخت اس کو سجدے کر رہے ہیں، یعنی درخت اس کی طرف سایہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قریش کو بتایا کہ تم یہ اتنی بڑی نشانی نہیں دیکھ رہے، اور میں نے توریت پڑھی ہے، میں نے انجیل پڑھی ہے، میں جانتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کا رشتہ دار کوئی اس بچے کا رشتہ دار ہے، یعنی عرب کے، تو آپ ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں اس بچے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو روم لے کر نہ جائیں، یعنی سیریا کی طرف، شام کی طرف نہ لے کے جائیں، وہاں کے علماء نے اگر ان کو دیکھ لیا تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اسی وجہ سے اور یہ نہ ہو کہ کہیں ان کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب نے جو ہے وہ واپس کر دیا، اور واپس کر دیا مکہ کی طرف، اور خود دو تین روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خود آگے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنا سامان وہیں بیچا، یا سیریا کے بارڈر پر بھیجا، بالکل بصرہ کے، بالکل سیریا کا جہاں بارڈر لگتا ہے وہاں بیچا اور واپس چلے گئے، یعنی کہ ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ کہیں خطرناک مسئلہ نہ ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، اور حاکم فرماتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اب اہم بات، جو نقطہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس کی طرف، اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناشتہ بھی دیا، رخت سفر بھی دیا، اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے چچا کے اپنے ابو طالب سے کہا کہ تو اپنا سارا سامان بیچ دو، ہم تمہارا سارا انتظام کر دیں گے، لیکن خدا رہا اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور اس جدیث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشرک نہیں تھا، بلکہ یہ خاص جو ہے وہ انجیل اور توریت کا پڑھا ہوا تھا، اور یہ صحیح عقید مطلب صحیح شخص تھا، لامولا اس زمانے میں جو صحیح لوگ ہوں گے ان میں سے تھا۔ اس کے بعد اسی درمیان میں جریش، جب یہ جو راہب تھا، اس کو کچھ رومنز ملے، یہ رومنز جو تھے آ رہے تھے، اور ان کو رومیوں نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں جو ہے وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کو اندازہ تھا کہ کتابوں میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہاں ٹریول کر کے آئیں گے، تو ان کی تلاش کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ تو رومیوں نے، اور اس حدیث کا تذکرہ امام ترمذی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تو رومیوں نے کیا یہ کہ یہ رومی جو تھے، یہ اس جریش نے ان رومیوں سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نبی کی تلاش کے لیے آئے ہیں، کہ کچھ نبی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ سائن ایسے ہیں کہ یہ شخص ایسا بچہ ہے اور یہ اس امت کا نبی ہوگا، تو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس رومی نے، اس جو راہب تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اللہ نے اس کو نبی بنانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمانا ہے تو تمہارے ان تمام کاموں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ساری حکمتیں، تمہاری ساری کوششیں نقصان دے جائیں گی۔ بہرحال وہ اس تمام بات کو سمجھ گئے، اور اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ واقعتاً یہ راہب جو جریش ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے اللہ کے معاملات میں اپنے آپ کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایک نبی جس کو مبعوث کر دیا گیا ہے اس کو کیسے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیوں ہم برباد کر لیں۔ تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، اور وہ جریش کے ساتھ ہی رہنے لگے، کیونکہ ان کو تو حکم یہی تھا کہ جو
کہ جو ان کو تو یہی حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے نعوذ باللہ. تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اس ارادے کو ترک کیا اور جریش کے ساتھ تاریخ میں آتا ہے انہی کے پاس رہنے لگے، انہی کی صحبت میں رہنے لگے. اس روایات کے بارے میں جو روایت ہے جو میں نے ذکر کی کہ ابو طالب نے اس کے بعد اسی سفر میں ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کے ساتھ واپس کر دیا. اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ تو سفر کے اندر 10-12 سال کی عمر تھی، بلال رضی اللہ عنہ کا اس زمانے میں وجود نہیں تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ روایت بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن راوی کو کیونکہ رب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد سفر ہوئے تھے شام کی طرف، تو راوی کو شبہ ہو گیا اور اس نے ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کر دیا، حالانکہ اس کی روایت جو ہے متعدد طریقوں سے بالکل ٹھیک ہے. تو رسول اللہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سفر اور بلال رضی اللہ عنہ کا ساتھ سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد میں ہوا ہے، تو راوی کو اس روایت کرنے میں شبہ ہوا ہے اور وہ اس میں کنفیوژن میں رہا ہے ابو بکر صدیق اور ابو بلال رضی اللہ عنہ کا نام ڈال کے. لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. امام جزری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سند بالکل صحیح ہے اور اس کے تمام راوی جو ہیں صحیح بخاری کے ہیں، فقط ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر جو ہے یہ راوی کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس پہنچ گئے مکہ کے اندر، تو مکہ کے اندر ایک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا واقعہ فیل کے بعد، اور اس کو کہا جاتا ہے حرب الفجار. اس میں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اولاً ہوا یہ کہ قیس جو تھے وہ قریش پر، یعنی قبیلہ قیس جو تھے وہ قریش پر غالب آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش جو ہے پھر دوبارہ غالب آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال کے قریب تھی، 12-13 سال کے قریب ہوگی. بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تم اس لڑائی میں شریک ہو، لیکن کیونکہ یہ لڑائی قبائل کے درمیان تھی، یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ لڑائی نبوت کے لیے نہیں تھی، یہ لڑائی اللہ سے تعلق نہیں، تو یہ قبائل کے درمیان لڑائی تھی، تو یہ نبوت کی شان نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال سے محفوظ رکھا. علامہ سہیلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مارکے میں روضۃ العنف کے اندر اس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لڑائی کو پہنچ چکے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس قابل تھے کہ لڑ سکتے تھے. اپنے چچا کو صرف تیر اٹھا کے دیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ اس لیے نہیں کہ یہ جنگ فسق و فجور اور ناجائز حرام اور حلال کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپس کی لڑائی تھی، اور آپ ایک نبی کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ وہ کسی انسان کو ناجائز قبائل کی لڑائی کے لیے قتل کرے. ابن ہشام نے، میں غلط کہہ گیا، ابن ہشام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ اس وقت 14 سے 15 سال تھی، 12 سال نہیں تھی، 14-15 سال تھی. اور جبکہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ سیرت ابن ہشام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 15 سے 20 سال کی عمر کے تھے اس زمانے میں. جب یہ لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا تو حرب الفجار کے اندر بعض حضرات کی طبیعتوں میں یہ بات آئی کہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے، اور ہم کب تک اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لڑائیوں میں صرف کریں گے. تو قبائل پچھلے زمانوں کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو معاہدے کو کہتے تھے حلف الفضول، اور یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ پچھلے زمانے میں ہوا تھا 3 حضرات کے درمیان، فضل بن فوالہ اور فضل بن دعوہ اور فضل بن حارث. یہ 3 حضرات تھے جنہوں نے اس کو مرتب کیا تھا، اور یہ مشہور تھا حلف الفضول کے نام سے. حلف الفضول اس لیے کہ اس میں ہر شخص کے نام کے آگے فضل نام آتا ہے، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے تھے. یہ ایک معاہدہ تھا عرب کے درمیان، ایک ایسا پیکٹ تھا جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے چاہے وہ اپنا ہو یا دوسرا ہو. تو اسی معاہدے کی تجدید کے لیے زبیر بن عبد المطلب، جو کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اس معاہدے کو اب دوبارہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جب شوال میں حرب الفجور کا سلسلہ، یعنی یہ جنگ جو تھی حرب الفجار کے نام سے ختم ہوئی، تو زبیر بن عبد المطلب نے اس معاہدے اور حلف کے بارے میں جو ہے وہ بنو ہاشم کو اور بنو زہرہ کو اور بنو تمیم کے مکان، یہ تمام لوگوں کو جمع کیا، اور آپ بنو تمیم عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان نے ان سب کو کھانا کھلایا، اور
یہ اس پر یہ ایگری ہوئے کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے بلکہ حق کا ساتھ دیں گے. یہ طبقات کے اندر واقعہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھ سے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی چاہے کہ اس طرح کا معاہدہ کر لے تو میں فوراً اس معاہدے کی طرف چلا جاؤں گا، چاہے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دے. یعنی سرخ اونٹ قیمتی اونٹ کہلاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ جو کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ہوا تھا، تمام عرب کے ان قبائل قیس اور قریش کے درمیان یا اور قبائل کے درمیان، کہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ان کا بندہ ہو یا چاہے کسی کا ہو. اس معاہدے کے اوپر اگر یہ معاہدہ مجھ سے یہ کرنا چاہیں گے تو میں اس کے لیے سرخ اونٹ بھی قبول نہیں کروں گا اور اس معاہدے کی طرف چلا جاؤں گا. عبداللہ بن جدعان جو تھے وہ رشتے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی چچا بھائی تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جدعان جو تھے بڑے مہمان نواز آدمی تھے، یہ قیامت کے دن مطلب یہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، کیا ان کو قیامت کے دن یہ کچھ فائدہ دے گا کھانا کھلانا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے پروردگار میری خطا کو یوم جزا کے دن معاف فرما. یعنی آپ نے فرمایا رب اغفر لی خطایائی یوم الدین، کہ اے اللہ میری خطاؤں کو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو یوم دین میں معاف فرما. مسلم کی روایت ہے. اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ لامولا یہ اگر دین پر نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح دین پر نہ ہوئے تو کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ حدیث قرآن میں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام چیزیں معاف کر دے گا. یہ وہ تمام احوال تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور اس پورے ضمن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک الحمدللہ پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکٹ بھی دیکھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کا سفر بھی ہو گیا. اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کی زندگی، جو اصل آپ نے تجارت کی اور آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے کی تعمیر میں، حرم کی تعمیر میں حصہ لینا، انشاءاللہ باذن الرحمن اگر اللہ نے زندگی رکھی اور صحت باقی رکھی تو انشاءاللہ اب ہم اس کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس پورے احوال تھے، اور یہ وہ تمام جو سیرت کی ریفرنسز تھے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، بے عینی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ورنہ ہم پھر اس کو دعا لے کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح نصیب فرما. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنی رحمت سے حق بات کو کہنے کی یا اللہ اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تجھ سے اپنی معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، خطا کے پترے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. یا اللہ ہماری سننے کو، کہنے کو یا اللہ قبول فرما. اور یا اللہ ہمارے لیے روز محشر یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو یا اللہ مزید اور بڑھا. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. ہمارے والدین اگر اس دنیا میں ہیں یا اللہ تو ان کی یا اللہ صحت دے، ان کو ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین چلے گئے ان کی کروٹ کروٹ یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ایمان پر زندہ رکھ. یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ. یا اللہ آنے والے مسلمانوں پر یا اللہ جو تکلیفیں یا اللہ اس پورے عالم میں مسلمانوں پر ہیں یا اللہ ان کو دور فرما. عمومی طور پر جو مسلمانوں پر عذابات ہیں یا اللہ، جو اس وقت عمومی طور پر حالات ہیں یا اللہ ہر طرف فتنے، چاہے دین کی طرف جائیں تو بھی دین کی طرف انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا کی طرف جائیں تو وہاں تو ایک ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ حق ہم پر ثابت فرما اور حق کی طرف حق کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب جانے لگے اس دنیا سے تو ایمان کے ساتھ جائیں. یا اللہ یا کریم اپنی رحمت سے یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز محشر میں ساتھ نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محشر کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قربت نصیب فرما. اے اللہ جب روز محشر نامہ اعمال دیے جائیں گے تو یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ معاف فرما ہمیں، اور ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما. یا اللہ حوض کوثر نصیب فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے. یا اللہ محشر کے میدان میں ہماری اس چھوٹی پوٹی محنت کو قبول فرما کر یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا تعلق یا اللہ بڑھا کر یا اللہ ہمارے درجات کو یا اللہ بلند فرما اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلے
پھر 2 ہفتے بعد ہم آگے مزید چلیں گے. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ حضرات بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں بعد میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.